اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل غوثیہ قادریہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی۔ ہم نے پہلا پروگرام دعا کے متعلق پیش کیا تھا، جس کو آپ سامعین نے بہت زیادہ پسند کیا۔ بہت زیادہ احباب کے مجھے تاثرات ملے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس سلسلے کو مزید بڑھانے کے لیے بھی درخواست کی۔ تو آج ہمارے اس سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پہلے پروگرام کی طرح آپ اس پروگرام کو بھی ضرور سنیں گے، اور آگے جہاں تک ممکن ہو سکا آپ شیئر بھی فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو اس عمل کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ، میلاد الرسول، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اصل مفہوم اور مقصود کیا ہے؟ آپ اس بات کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کے بچپن، آپ کے لڑکپن، آپ کی جوانی اور آپ کے عمر مبارک کی جو واقعات ہیں، جیسے آپ نے زندگی گزاری، ان تمام واقعات کو، آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس کے اندر جو جو کام کیے جاتے ہیں وہ عین شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ ہر اس باپ کو منانا چاہیے کہ جس کو آمد مصطفیٰ سے پہلے منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو یہ مقام دیا کہ باپ کی رضا کے اندر ہی خدا کی رضا ہے، اور اس ماں کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کو فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، کہ اب ماں کو راضی کرے گا تبھی تجھے جنت نصیب ہوگی۔ ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد کہ جس کو آمد مصطفیٰ سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور آئے، کہا کہ بیٹی تو رحمت بن کر آئی ہے، جو بیٹی کی پرورش کرے گا کل یہ بیٹی اس کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گی۔ تو میلاد مصطفیٰ ہر کلمہ گو کو منانا چاہیے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف نور ہی نور صلی اللہ ہو گیا۔ تو ذکر مصطفیٰ کی برکات اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب۔ آپ نے انتہائی شفقت فرمائی، ہمیں وقت عطا کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پیرزادہ صاحب نے جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد سے اپنی درس نظامی کی تعلیم مکمل فرمائی ہے، اور اس وقت جامعہ قمر الاسلام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی بحیرہ شریف کی ذیلی شاخ ہے، اس کے اندر درس نظامی کے مدرس ہیں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں غوثیہ قادریہ جو آپ کا چینل ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں یقیناً آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو آپ مخلص ہو کر دین کا کام کریں ترویج و اشاعت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں مزید اپنی برکات کا نزول فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میلاد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر خیر کو، یا جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی گئی۔ حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا، آپ کی معجزات کا ذکر کرنا، آپ کے بچپن کا ذکر کرنا، اور یہ تمام اذکار جو ہم کریں گے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یستحب لنا
اظہار شکر مولدہ علیہ السلام کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی میلاد پاک مطلب آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کی جوانی کے واقعات، آپ کے معجزات، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی نعمتیں اور اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے جو اترنے والی رحمتیں ہیں، ہم نے ان کو دعوت دینی ہے کہ جہاں پر بھی ہم نے حضور کے تذکار جمیلہ کا ذکر خیر کرنا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ہے، آپ کے معجزات کا ذکر کرنا ہے، گویا کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر آ جانا ہے، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ میلاد۔ آپ کی بات سے ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ یہ عمل یعنی میلاد مصطفیٰ منانا یہ عمل مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی جو کرے گا اسے اس کی برکات نصیب ہوگی، جو نہیں کرتا یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کی اپنی قسمت، ہم اسے گناہگار نہیں کہتے۔ مولانا صدیق حسن بھوپالوی صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا شمامۃ العنبریہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا یا اس نعمت پر اظہار تشکر نہیں کرتا، اس نعمت کا اگر منکر ہے تو سمجھو وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح آپ سلسلے کی ابتدا میں بتا رہے تھے کہ ساری عزتیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کریمہ سے ہی وابستہ ہیں، تو اس لیے کھل کے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں تشکر کی کلمات ادا کرنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی وصال اس تاریخ کے اندر بڑا لوگوں کے درمیان اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ہلچل، اور کہیں سے کوئی عالم دین یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ 12 کو آپ کوئی وفات ہے ولادت نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ولادت ہے وفات نہیں ہے، تو بڑی اس کے اندر ہلچل ہے، بے چینی ہے۔ تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا تعلق جہاں تک احادیث کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو سوموار شریف کا دن یہ مشہور ہے، اور اس میں تقریباً درجنوں کتب کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب رہے گی تاریخ کے حوالے سے، تو مورخ جب بھی کوئی اس طرح کی تاریخ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی اگر باقی اکابر بزرگان اصحاب رسول علیہ السلام کی تاریخوں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اپنا آخری حج ادا کیا تھا نا، تو یوم عرفہ جو تھا نامی ذوالحج شریف کا دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ جمعہ شریف کا دن تھا، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب ذوالحج کے بعد محرم شریف، صفر اور ربیع الاول شریف، ان تینوں ماہ کو اگر گنا جائے، شمار کیا جائے، چاہے ان تینوں کو 30 کے حساب سے چاند کے حساب سے لگایا جائے یا تینوں کو 29 چاند کے حساب سے لگایا جائے، تاریخ کے حوالے سے جس حساب سے لگایا جائے، کم اور بڑھا کر بھی، ایک 30 دوسرا 29، ظاہری بات ہے چاند 31 کا تو نہیں ہو سکتا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، یا 2 ماہ آپ 29 کے کر لیں، ایک 30 کا کر لیں، یا 2 30 کے کر لیں، ایک 29 کا کر لیں، تینوں 30 کے کر لیں، تینوں 29 کے کر لیں۔ تو علماء کہتے ہیں آپ جس لحاظ سے لے کر جائیں، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو وصال پر کمال ہے نا، وہ 12 کو نہیں بنتا، یعنی آپ کی وفات 12 کو نہیں، جس حساب سے آپ لے کر جائیں، جس حساب سے آپ لے کر جائیں۔ اصل مقصد تو ہے نا خوشی کا اظہار کرنا، اگر بالفرض اس میں تاریخ میں کچھ پایا بھی گیا ہے، اونچ نیچے ہے بھی، تو ہم نے تو اظہار تشکر کرنا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے وہ 12 ذکر نہیں کی، آپ نے مختلف اقوال نقل کی ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ نے کہا کہ جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہے، 12 کو۔ اچھا، باقی اب وہ جتنے اقوال ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو جمہور کا تھا اس کو چھپایا جاتا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کو لکھا، باقی علماء نے بھی، درجنوں کے حساب سے ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی
جو ہے پیدائش وہ 12 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول۔ کیا قرآن پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی میلاد منانے کا حکم موجود ہے؟ قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید کا باغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے کہ جب اللہ کریم کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں۔ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا کہ فضل سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمت سے مراد کیا ہے کہ جس کو اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر دے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ایک اور مقام پر تفسیر خازن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ فضل سے کیا مراد ہے کہ جس فضل کے اترنے پر، فضل کے نزول پر اللہ نے ہمیں کہا کہ خوشیاں مناؤ۔ وہ ایک بارت لے کہتے ہیں بِأَنَّ إِيتَاءَ النُّبُوَّةِ مِنْ فَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ کہتے ہیں جو نبوت ہے یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک فضل ہے۔ اچھا، اب نبوت اللہ انہی کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ نبی بناتا ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی کی صفت ہے۔ اچھا، اب کتنے لوگ دنیا جہاں میں بسنے والے ہیں، مطلب جس کو نبوت اللہ عطا کرے گا اپنے فضل سے وہ اللہ کا نبی بنے گا۔ تو نبوت اگر فضل ہے، نبوت کے نزول پر اگر کوئی نبی بن کر آئے تو وہ فضل ہے، اور فضل پر ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی رسول نہیں، اللہ نے تو ہمارے آقا کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تاجدار انبیاء۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن بخاری میں ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں محمد نعمت اللہ، کائنات کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں سوال جائے گا کہ یہ زمین آسمان یہ تو ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر ان نعمتوں کے نزول پر اور ان نعمتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات کیسے ہے؟ تو قرآن ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرماتا ہے نا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب تم تھے آپس میں دشمن تو نعمت تو وہی ہے نا جس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کیا۔ اب یہ زمین و آسمان تو پہلے سے موجود تھے، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے زمین بھی موجود تھی، یہ بھی تو نعمت ہے، آسمان بھی موجود ہے، یہ بھی نعمت ہے، چاند تارے یہ جتنا بھی نظام کائنات کا چل رہا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ کی موجود ہے، یہ تو سرکار کی ولادت سے پہلے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا؟ نعمت وہی ہے جس نے دلوں کے اندر کیا کیا؟ نفرتوں کو دور کر کے محبت کو داخل فرمایا، وہ نعمت ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ ماں کی دشمن ہم تھے، بیٹی کی دشمن ہم تھے، بہن کی دشمن ہم تھے، دشمن ہم تھے، لیکن یہ ماں کی محبت کو کس نے سینے میں ڈالا؟ حضور نے ڈالا۔ بے شک، تو وہی نعمت ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اظہار تشکر ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا حضور علیہ السلام نے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے میلاد مصطفیٰ منایا؟ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بھی منایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اسی دن مجھے پیدا کیا گیا، مطلب اپنی ولادت کے شکر کے اندر وہ حضور نبی پاک علیہ السلام روزہ مبارک رکھا کرتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی مختلف مقامات پہ سرکار کا ذکر خیر کیا، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ ایک مقام پہ تشریف لے گئے حضور کے ساتھ، اصحاب بھی موجود تھے، واپس جب آئے نا تو مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کا میلاد مسجد کے اندر بیان کیا، اور حضرت ابن عباس نے وہی بات کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ انت ولدت اشرقت الارض، جب آپ پیدا کیے گئے نا تو اللہ نے آپ کی نور کی وجہ سے ساری زمین کو جگمگا دیا۔ سبحان اللہ۔ بداعت بنورک الافق، اور آپ کی نور کی وجہ سے اللہ نے سارے آسمان کو منور فرما دیا۔ اچھا، اب یہی بات ہم کرتے ہیں، مطلب نور کا ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد سے اللہ نے زمین کو جگمگایا، آسمان کو جگمگایا، ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، رحمتوں کی برسات ہوئی۔ جی ایسی بات۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب اپنا ذکر خیر، اپنی ولادت باسعادت کا تذکرہ، اپنے نور کا ذکر خیر سنا نا تو حضور نے دعا فرمائی، فرمایا لا یفضل اللہ فاقہ، فرمایا اے ابن عباس
اللہ تیری زبان کو سلامتی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا اسی رخ میں دوسرا دیکھا جائے تو صحابہ جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں. حضور مسجد میں تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ اللہ. صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بک. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا لجپال نبی ہمیں عطا فرمایا. کہا فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ واقعی اسی طرح بیٹھے ہو، اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم خدا کی قسم صرف آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اچھا یہاں میں بات روک کر اب ہمارے مطلب زمانہ کے اندر یا اس دور کے اندر جو مساجد کے اندر یا گھروں کے اندر محافل کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر ہمارا غرض و مقصد کوئی دنیا داری نہیں ہوتا، دنیا کو کوئی لالچ نہیں ہوتا. یقیناً بات کسی مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو، کوئی بندہ بھی وہاں جا کر یہ سوال کرے یارو آپ کیوں بیٹھے ہو، بندہ قسم دے کے کہہ سکتا ہے یار ہم تو صرف حضور کی آمد کا ذکر خیر کریں، ہم ذکر مصطفیٰ کریں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی دنیا کا غرض و مقصد نہیں ہے، کسی دنیا داری کے لیے ہم نہیں بیٹھے، ہم بھی قسم اٹھا سکتے. صحابہ نے بھی یہ بات پہلے کی، یا رسول اللہ ہمارا مقصد یہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد یباہی بکم الملائکہ. فرمایا میں اس کا ترجمہ بڑے آسان انداز میں کرتا ہوں. فرمایا اے صحابہ، جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو نا، اللہ کریم جل جلالہ تمہارے اس عمل سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک لطیف بات میں یوں عرض کرتا ہوں عرفانی صاحب، یہی وہ فرشتے تھے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ ان کو پیدا تو کیوں کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں نا تیری تسبیح کے لیے، تیری تحمید کے لیے، تیری کبریائی کے لیے، تو اللہ بھی مسکرا کے کہہ رہا ہوگا فرشتوں دیکھو جن کو تم کہتے تھے نا یہ فسادی ہیں، آج یہ فسادی نہیں، یہ تو میرے حضور کے میلادی بن کے بیٹھے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضور کا میلاد منایا. یعنی وہی بات ہے، وہی عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ چھیڑا اور یہ بیان کیے کہ آپ کے نور کی وجہ سے کائنات کے جتنے بھی اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، ہر طرف روشنی ہو گئی، ہر طرف نور ہدایت ہو گیا. تو آج ہم بھی وہی مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو جمع کر کے حضور کے تذکرے سناتے ہیں، یعنی عمل وہی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ جو صحابہ نے تو مسجد میں بنایا تھا، آپ تو گھروں میں مناتے ہو، یہ گھر میں بنانا، بیٹھک میں منانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی حدیث سے بات جی، یہ بھی حدیث ثابت ہے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے گھر میں بیٹھ کے حضور کا میلاد منایا اور اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا. یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ میلاد خرچے کا محتاج نہیں ہے، میلاد کثرت مجمع کا بھی محتاج نہیں کہ مجمع ڈھیر ہوگا تو ہی میلاد ہوگا. میلاد میں تو محبت دیکھی جاتی ہے. ہمارے استاد صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ایک کپ چائے کا کسی کو دے اور کہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ آج حضور آئے ہیں، تو یہ بھی ایک میلاد ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کسی کو کپڑے کا ایک سوٹ تحفہ پیش کریں اور آپ اظہار کریں کہ آج حضور آئے، میں حضور کی آمد پر خوش ہوں اور میری طرف سے یہ تحفہ، یہ بھی حضور کا میلاد ہے. سبحان اللہ. عامر انصاری نے کیا کہ بیٹوں کو سامنے بٹھایا، یہ گھر کی بات ہے. جس طرح آج کل گھروں میں میلاد کا اکثر انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو سرکار نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ فتح علیکم ابواب الرحمہ. فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دیے. اب میلاد گھر میں منانے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھروں کے اندر بھی میلاد کا انتظام و اہتمام کرنا یہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر بھی تھا. یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا، آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی سیرت مبارکہ کے حالات کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے. یہی میلاد ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی خرافات نہیں ہے. جی جی. تو پھر ہم اس دور کے اندر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ میلاد کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں اور کہا دیا جا رہا ہے کہ یہی ان کی اصل ہے. مثال کے طور پر خوشاب کے اندر ہم نے
اس ربیع الاول کے جلوس میں دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ہجڑوں کو بلایا اور وہاں پر انہوں نے میلاد کے نام پر جو ہے وہ ڈانس کروایا. اس طرح اور بھی دیگر شہروں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. تو ایسے لوگ جو میلاد کے نام پر خرافات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہار تشکر، اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرنا، اس میں وہی طریقہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. چاہے خوشی کسی لحاظ سے ہو، سرکار کی آمد کی ہو یا ویسے خوشیاں ہو، گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے، شادی کرنی ہو، تو خوشی وہی قابل قبول ہے جو شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر ہوگی. خوشی کی مختلف اقسام ہیں نا، آپ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، شکر ادا کریں. اس لیے آپ کو جو ہے نا خوشی کا اظہار کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو شیطان کے ساتھ منسوب ہے اور جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، جس کو عرف عام میں غیر شرعی حرکات کہا جاتا ہے، اس کو اس مین مقصد کے اندر رکھ کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. میں انتہائی آپ کے چینل کی وسعت سے مذمت کرتا ہوں. پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، ہم نے بھی دیکھا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اہل سنت و جماعت کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک. ہم ان خرافات سے پاک ہیں. ہمارے اکابر علماء نے، اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، ہمارے اکابر علماء نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا انداز اور اس کو کس لحاظ سے منایا جائے اپنی اپنی کتب کے اندر انہوں نے لکھا. اور ایسی جہاں بھی خرافات ہوئی، اہل سنت و جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ ڈھول کی صورت میں ہو، مخلوط اجتماعات، خواتین کا جلوس کے اندر شریک ہونا اس کی صورت میں ہو، ڈانس کی صورت میں ہو، وہ جو شرنائیاں، پٹاخے اور اس طرح کا ڈھول ڈانس، یا وہ موٹر سائیکل کا سلنسر کا شور کر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ کوئی بھی صورت ایسی ہو جس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت و جماعت اس سے بری و ذمہ ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی سننے میں ہے کہ کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں، مطلب جن کا مسلک اہل سنت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اہل سنت و جماعت کے جلوس میں جا کر، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر جان بوجھ کے ایسی حرکات کرتے ہیں تاکہ اہل سنت و جماعت کیا ہو جائے، بدنام ہو جائے. لیکن کسی ایک بندے کی غیر شرعی حرکت کی وجہ سے اس پورے مین کام کو ختم کر دینا، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اس کو روکنا چاہیے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہرحال ایسی خرافات سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ساتھ ہی ایک اور سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اس سے قبل لوگ مسجد نبوی کے ماڈل بناتے ہیں، مکہ شریف بیت اللہ شریف کا ماڈل بناتے ہیں، پھر ان کو رکشوں کے اوپر لگا کر ان کو سجاتے ہیں اور گلیوں کے اندر جو ہے وہ ان کو گھماتے ہیں، جلوس کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ عمل شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ اس عمل سے بھی موجودہ صورتحال میں احوط احتیاط کرنی چاہیے. پچھلے دنوں بحیرہ شریف سے بھی ایک فتویٰ اس متعلق شائع ہوا تھا، مفتی شیر خان صاحب، کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی ادبی کا اس میں احتمال ہے، لوگ ادب نہیں کرتے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، بہتر یہ ہے. تو سامعین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والے اگر ایسے کام کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ انہیں آسان طریقے سے جو ہے وہ سمجھائیں کہ آپ اس عمل کو ترک کر دیں، اس کے برعکس ایسا عمل کریں جو محبوب بھی ہو، مقبول بھی ہو. سامعین، آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس کا وقت اپنے اختتام کو جا پہنچا ہے. میں قبلہ شاہ صاحب پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. تو سامعین، یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، تو یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تحت خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. ہمارے اس پروگرام کو جہاں تک ممکن ہو سکے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ یا ٹویٹر ہے، وہاں پر ضرور شیئر فرمائیں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر کے اندر جو ہے وہ حصہ ہو جائے. اللہ کریم ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.